ڈاٹ تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے ایک ڈاٹ لگتا ہے پھر دوسرا ڈاٹ لگتا ہے، جب لکیر کھینچتی ہے کہانی بنتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ مولانا طارق زمیر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ڈاٹ نہیں ہے، بلکہ اب یہ ایک پوری کہانی بن چکی ہے، پوری ایک لکیر کھینچی جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، 2018 میں جو کچھ ہوا یا ہوتا رہا، اس سے پہلے مولانا صاحب سے جب سوال بھی کیا جاتا تو مولانا صاحب اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے، بلکہ مولانا صاحب کے اپنے جو ہم نوا یا معتدل مزاج علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی بہت کچھ مولانا صاحب کے بارے میں لکھا اور بولا تھا۔ ٹھیک، یہی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے، مفتی زر ولی خان صاحب کو دیکھ لیجیے، بلکہ مولانا علی شیر حیدری صاحب کو دیکھ لیجیے۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ سر عام بات کرتے ہو اور تنہائی میں معافیا مانگتے ہو فون پہ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تو بہت کچھ ان کے سامنے رکھا تھا۔ ایک وہ بندہ، ایک وہ شخصیت جو اتنی پاپولر ہے، مولانا طارق زمیر صاحب کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، عالمی مبلغ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شہرت انہیں کس وجہ سے ملی؟ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ تبلیغی جماعت نے شروع کر رکھا ہے، کیا یہ واقعی وہی دعوت و تبلیغ ہے جو نبی علیہ السلام اور اصحاب پیغمبر نے عام کیا ہے، یا یہ کوئی اور دعوت و تبلیغ ہے؟ اس پہ بھی بات کروں گا، اور مولانا طارق زمیر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ بھی بات کروں گا، اور دیکھیے مولانا طارق زمیر صاحب جو خود کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں۔ دیکھیے ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اتنی پاپولر شخصیت، اتنی مقبول شخصیت، عالمی مبلغ، اور صرف چند باتوں کی وجہ سے کہ جی ہمارا جو منشور ہے یا ہمارا جو ایک سسٹم ہے یا ڈسپلن ہے، مولانا صاحب اس کو فالو نہیں کرتے کہ وہ میڈیا کا یوز کرتے ہیں۔ مطلب پہلے تو یہ تھا نا کہ 2018 میں جب ان سے پوچھا جاتا بھائی مولانا صاحب آپ کو کیوں نہیں وہاں پہ بیان کرنے دیتے، تو ان کا جی وہ میڈیا کے یوز پہ پابندی لگاتے ہیں کہ میڈیا کا یوز نہیں کرنا چاہیے، میڈیا کے یوز کے خلاف ہیں۔ تو میں چونکہ میڈیا کا یوز کرتا ہوں تو اس لیے وہ مجھے جو ہے وہاں پہ نہیں بلاتے، بیان نہیں کرتے، ٹھیک، کیونکہ غلط بات ہے، میڈیا کا یوز ہر کوئی کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ کل تک مولانا یہ مولوی لوگ جو تھے یہ لاؤڈ سپیکر کے خلاف تھے، آج سارے مولوی لاؤڈ سپیکر یوز کرتے ہیں۔ تو وقت کی پرنٹ میڈیا تھا اس کے خلاف، یہ چیزوں کو سمجھتی نہیں ہے، اتنے پیچھے ہیں یا اتنی ان کی سوچ محدود ہوتی ہے، پھر بہت کنویں کے مینڈک کچھ لوگ بنے رہتے ہیں، اور جب چیزیں وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، کافی ٹائم بیت جاتا ہے، دنیا بہت آگے جا چکی ہوتی ہے، پھر ان کہتے ہیں نہیں اس طرح تو ہونا چاہیے۔ اب ہر چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی موبائل یوز کرتا ہے۔ اگر مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بتائیے کہ اگر چیزیں میڈیا پہ اچھی نہیں ہوں گی، آٹومیٹیکلی اس نے موبائل تو یوز کرنا ہی کرنا ہے۔ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر دوسرے تیسرے بندے کے پاس موبائل ہے۔ اگر اچھی چیزیں نہیں ہوں گی تو آٹومیٹیکلی وہ کچھ تو دیکھے گا، بری چیزیں تو اس کے سامنے آئیں گی، اس نے ٹائم پاس کرنا ہے۔ تو مطلب آپ اچھائی پروموٹ کریں نا اسی چیز کے ذریعے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی کڑوا لیمو پیش کرتا ہے، تھوڑی سی چینی ملا کے، شکر ملا کے، اسکنی بنا کے پی جائیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کا رونر ہوتے رہیں کہ جی مجھے کڑوا لیمو کیوں پیش کیا۔ مولانا طارق زمیر صاحب جو ہے یہ جو اجتماع ہوا مانسہرہ میں، وہاں پہ گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ مولانا صاحب کا مدرسہ بھی ہے، مولانا صاحب آتے جاتے رہتے ہیں۔ مشورہ ان کا ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا، کوئی ایک ڈسپلن جو ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ رائے بینٹ سے ایک وفد جاتا ہے، اور بھی وہاں کا جو اجتماع جہاں پہ تھا تو وہاں کے لوگ مقامی، اور یہ مشورے میں اعمال تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس مشورے میں مولانا صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی مولانا صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی جائے گی۔ مولانا صاحب نے کہا میں تقریر کروں گا، اور جب مولانا صاحب انہوں نے کہا نہیں جی اب مولانا صاحب کی تقریر نہیں ہوگی، مولانا صاحب گئے تو سارے راستے بلاک کر دیے گئے اور انہیں وہاں اسٹیج پہ جانے نہیں دیا گیا۔ مولانا صاحب نہیں آ سکتے تھے یا تقریر نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ان کی انسلٹ تھی، اتنا بڑا آدمی ہے، عالمی مبلغ ہے، اور وہ صرف تقریر ہی تو کرنا چاہ رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں کرنے دیں۔ بڑا دل خراش واقعہ، یہ افسوس ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی تمہاری فیلڈ کا بندہ ہے، تبلیغی جماعت کا آدمی ہے، آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی تو تبلیغ کا ہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہیں وہاں پہ نہیں کرنے دی گئی تقریر، واپس آ گئے۔ پھر آڈیو میسیجز ان کے جو ہے وہ وائرل ہوئی، بہت کچھ انہوں نے کہا۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں میسیجز وائرل کروں گا، پوری دنیا میں پھیلا دوں گا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی فلانا مولوی خورشید فلان، اس طرح نام لے رہے ہیں، بٹلہ صاحب، یہ وہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنی بڑی شخصیت ہے، آپ کو سیاسی مذہبی طور پر لاکھ اختلاف صحیح، لیکن پرسنالٹی تو ہے، شخصیت تو ہے۔
اس کا نام مولانا طارق نوید صاحب جو ہے فضل الرحمان کہہ کے لے رہے ہیں. اتنا بڑا آدمی ہے اور صرف یہ کہنا کہ فضل الرحمان، یہ بھی میرے خیال میں ادب کے تو خلاف ہے. ساری زندگی ایک وہ بندہ جو ادب کا درس دیتا رہے، اب وہ اس طرح کے نام لے. ٹھیک ہے، یہاں پہ خباثت ہے، منافقت ہے، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیسے کیسے نام لیے. اور اب تو مولانا صاحب کے بیانات بھی نہیں ہوتے، تو تنہا ہو گئے ہیں مولانا صاحب کیا. اور وہ ساری پاپولیرٹی کہیں ختم تو نہیں ہو رہی؟ اتنی مقبولیت حاصل کرنے والی شخصیت کہیں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیک فٹ پہ تو نہیں آ رہی؟ تو یہ کہانی یہ ہے کہ مولانا صاحب کے متنازع جو بیانات ہیں، شاید کہیں انہی کی سزا تو مولانا صاحب کو نہیں مل رہی، جس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے معتدل مزاج بندے بھی خاموش نہ رہ سکے. اور پھر بہت کچھ انکشافات علماء اکرام اور بھی کر رہے ہیں. مولانا خضر یاد پکھروی صاحب جو ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہاں سے تو باقاعدہ ایجنٹ پکڑے گئے رائے سے، 500 کی تعداد انہوں نے بتا دی. بنگلہ دیش میں قتل و غارت گری شروع ہو گئی ان کی آپس میں. تبلیغ کے نام پہ جہاد کے یہ بالکل منکر ہیں، قرآن سننا نہیں چاہتے. یہ جو شرک، بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، پہلے اس کو تو ختم کرو. نام تک نہیں لیتے. اور جو تبلیغ تم کر رہے ہو جس انداز میں، یہاں اگر ابو جہل ہوتا شاہ صاحب تو وہ بھی تو آپ کے ساتھ چل پڑتے. جس طرح کا لائف سٹائل تمہارا ہے تبلیغ کرنے کا، جس طرح تم بلا رہے ہو نا دعوت و تبلیغ کا کام، جس طرح تم کر رہے ہو، بھائی اگر ابو جہل زندہ ہوتا تو یقیناً وہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑتا، بستر اٹھا کے. آپ کے بھی اٹھا لیتا، اپنے بھی. وہ تو ساری باتیں یہ مانتا تھا. پھر نبی علیہ السلام کو پتھر کیوں لگے؟ نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ نبی علیہ السلام 3 سال تک شیب ابی طالب میں کیوں محسور رہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اتنی زیادہ اذیتیں، اتنی زیادہ تکلیفیں کیوں برداشت کرنا پڑیں اگر یہی تبلیغ ہے جس طرح کی تبلیغ تم کر رہے ہو؟ یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا. پھر مولانا طارق نوید صاحب کو دیکھیے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا، آپ کو یاد ہے؟ اور یہ صحابہ اکرام کو بہت ہلکا لیتے ہیں. صحابہ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. اس طرح کے بیانات مولانا طارق نوید صاحب کے اور بھی کئی ہیں، متنازع بیانات، بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شاید یہ انہی باتوں کا کہیں نتیجہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی کی سزا تو نہیں مل رہی. تو یہ چیزیں بہرحال دیکھنے والی ہیں. لیکن پھر بھی ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ بڑی شخصیت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب بھی وقت ہے، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، توبہ کرنی چاہیے. لیکن توبہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، علماء کرام کے لیے، کہ وہ سر عام توبہ کریں. غلطی سب کے سامنے کی ہے تو توبہ بھی سب کے سامنے، معافی بھی سب کے سامنے مانگنی چاہیے، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جی مولانا صاحب نے رجوع کر لیا، مولانا صاحب نے توبہ کر لیا، مولانا صاحب سے غلطی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، غلطی سب کے سامنے کرتے ہیں، توبہ تنہائی میں، یہ تو نہیں ہے. اور وہ بھی پتہ نہیں، بعض لوگ تو کرتے بھی نہیں. تو کیا حرج ہے بھائی اللہ سے معافی مانگ لینے میں، توبہ کر لینے میں؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا اور اچھائی پھیلانے والا بنائے.